بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اگین ٹو مائی چینل انگلش گرامر فن اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مائی کلاس. آج ہم فرسٹ ایئر کے 8th چیپٹر گلستانی سعدی کو دیکھیں گے. اٹ از ون آف مائی فیوریٹ چیپٹرز ان فرسٹ ایئر. بہت ہی شاندار حکایتیں ہیں. گلستان کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور شیخ سعدی کے مجموعے کو گلستانی سعدی کہتے ہیں. اس چیپٹر میں ہم ڈیفرنٹ کہانیاں پڑھیں گے اور یہ کافی سبق آموز ہیں اور ان کے اندر یونیورسل ہمیں لیسن ملتا ہے. تو بہت ہی شاندار چیپٹر ہے. انشاءاللہ ایک لیکچر میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکچر کو آپ نے اینڈ تک واچ کرنا ہے، کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا. شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر. شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے. اسٹوری ٹیلر کہانی سنانے والے، اچھا ورڈ اس کے لیے ہے داستان گو تھے. ہی اسپیکس ٹو آل نیشن اینڈ از پرپیچولی ماڈرن. وہ تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی جدید ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کہانیاں انہوں نے جب بھی لکھی ہیں لیکن اس میں جدت ہمیں ملے گی. سیڈ ایمرسن. ایمرسن ایک بہت فیمس رائٹر ہے. اس نے کہا کہ وہ تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پیغام جو ہے یہ عالمگیر حیثیت رکھتا ہے، یعنی یونیورسل ہے. اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آج کے دور میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کہانیاں پرانی لگ رہی ہیں، یعنی ان کی کہانیاں ہمیشہ سے ہی جدید ہیں. ہی تھاٹ آف دا گلستان ایز ون آف دا بائبلز آف دا ورلڈ. بائبل آپ جانتے ہیں کہ انجیل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بائبل سے مراد یہ ہے الہامی کتابوں میں سے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جو متبرک کتابیں ہیں گلستان سعدی جو ہے ان میں سے ایک ہے. فور ہی فاؤنڈ ان اٹ دا یونیورسلٹی آف لا. کیونکہ اس نے اس میں اخلاقی قانون کی ہمہ پائی. ہمہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو قوانین بتائے گئے ہیں وہ تمام اقوام کے لیے اور تمام ادوار کے لیے ہیں. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن. گلستانی سعدی کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا. این انگلش اور انگریزی میں. بیکیم لو فار دا پیپل. لوگوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی محبت کی. اٹ از انٹرسٹنگ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے ٹو نوٹ، یہ جان کر، دیٹ انگلش اسکالر یوزڈ سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلس. پیرابلس کہتے ہیں ترجمہ شدہ اخلاقی حکایات. ان دیئر ڈیوائن بکس. اپنی مذہبی مقدس کتابوں میں. یعنی یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ انگریز جو علماء تھے، اسکالرس تھے، یعنی فضلاء تھے، انہوں نے شیخ سعدی کی ترجمہ شدہ اخلاقی حکایت کو اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کیا. ٹل اٹ واز ڈسکورڈ ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن. پرشین کہتے ہیں فارسی. یہاں تک کہ یہ معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر فارسی کتاب کے لاطینی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے. ایڈون آرنلڈ. آرنلڈ ہیز ایبرپٹلی ڈسکرائبڈ. ایبرپٹلی کا مطلب ہوتا ہے صحیح طور پر، ڈسکرائب بیان کرنا، گلستان ان کیولنری ٹرمز. کیولنری سے مراد یہ کہ باورچی خانے کی اصلاحات میں، یعنی جیسے کھانے پینے کے معاملات میں بتایا ہے. این انٹلیکچوئل پلاؤ، کہ ایک دانشورانہ پلاؤ ہے. لٹریری کری، یہ ادبی شوربہ ہے. کباب و ورسٹائل جینیس، اور ایک ہمہ گیر ذہن کا کباب بیان کیا گیا ہے. دا ریڈرز آر شیور ٹو انجوائے دیز پیرابلس ایز فوڈ فار تھاٹ. پڑھنے والے یقیناً ان اخلاقی حکایات سے خیال افریح حکایت کے طور پر لطف اندوز ہوں گے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح دماغ کی نشو و نما کے لیے بھی اس طرح کی کہانیوں کی، حکایتوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو دیر نہیں کرتے، ہم پہلی حکایت کو سٹارٹ کرتے ہیں. ونس اے کنگ اینڈ اے پرشین سلیو ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ. ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. دا سلیو ہیڈ نیور بین ایٹ سی. غلام پہلے کبھی سمندر پہ نہیں گیا تھا، اس نے کبھی سفر نہیں کیا تھا. اینڈ نیور ایکسپیرینسڈ اینی کلیمٹی، اور اس نے کسی مصیبت کا بھی سامنا نہیں کیا تھا. آفٹر سم ٹائم، کچھ وقت کے بعد، دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم. کشتی کا طوفان سے سامنا ہوا. اینڈ اسٹارٹیڈ ٹوسنگ، اور یہ ہچکولے کھانے لگی یا ہلنے لگی. اٹ واز ویری انکنوینئنٹ فار دا پیسنجرس. کنوینئنٹ کا مطلب ہوتا ہے آرام دہ. انکنوینئنٹ بے آرامی، بے سکونی کا باعث ہوا.
یعنی جب طوفان آیا تو تمام مسافر جو تھے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے. آل ریمین کوائٹ، سب خاموش رہے ایکسیپٹ دا سلیو، سوائے اس غلام کے ہو ان فیئر آف بینگ ڈراؤنڈ، جس کو یہ ڈر تھا کہیں ڈوب نہ جاؤں. بگین ٹو کرائے، اس نے چلانا شروع کیا. اینڈ ٹریمبل، اور وہ کانپنے لگا. اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس فار دا ادرس، اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا. دا ادرس ٹرائی ٹو پیسیفائی ہم، پیسیفائی کا مطلب پرسکون کرنا. دوسروں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. بائی کائنڈنس، ہمدردی سے. اینڈ افیکشن، اور محبت کے ساتھ. بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی بڈی، لیکن اس نے کسی کی بات پہ کان نہ دھرا. وین دا ان ایزینس لاسٹڈ لانگر، جب بے چینی، بے سکونی زیادہ دیر تک قائم رہی. دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیز، تو بادشاہ بھی اس سے پریشان ہو گیا، یعنی ناخوش ہو گیا. ان دیٹ بوٹ، اس کشتی میں. دیر ہیپن ٹو بی اے سارجنٹ، وہاں پہ ایک سارجنٹ بھی موجود تھا، یعنی عقل مند شخص تھا. ہو سیڈ، جس نے کہا ود یور پرمیشن، اگر آپ اجازت دیں. میں آئی کوائٹن ہم، کیا میں اسے خاموش کرا دوں. اٹ ول بی اے گریٹ فیور، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دا کنگ سیڈ، بادشاہ نے کہا. دا سارجنٹ آرڈرڈ دا سلیو ٹو بی تھرون انٹو دا واٹر، سارجنٹ نے کہا کہ اس غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. سو دیٹ ہی کوڈ ہیو ایکسپیرئنس دا ٹرو ڈینجر آف لائف، تاکہ زندگی کے حقیقی معنوں میں خطرے کا سامنا کر سکے. 2 persons threw him in the sea، 2 لوگوں نے اسے سمندر میں پھینکا. اینڈ وین ہی واز about to be drowned، جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوا. they pulled him back to the boat، انہوں نے اسے دوبارہ کشتی پہ کھینچ لیا. اینڈ he clung the stern with both his hands، اور اس نے کشتی کے عقبی حصے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. Then he sat down and remained quiet، پھر وہ بیٹھ گیا اور خاموش رہا. This appeared strange to the king، یہ بادشاہ کو بڑی بات عجیب گزری. Who couldn't comprehend، جو نہ سمجھ سکا. comprehend، سمجھ سکنا. The wisdom in the action، اس عمل میں عقل مندی کو نہ سمجھ سکا. taken by the sergeant، جو کہ سارجنٹ نے کیا. and he asked for it، اور اس نے اس بارے میں پوچھا. the sergeant replied، اس نے جواب دیا. before he had experienced the danger of being drowned، ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ ہونے سے پہلے. he knew not safety of the boat، اسے کشتی کے تحفظ کا علم ہی نہیں تھا. A man doesn't realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it۔ misfortune، بدقسمتی. ریئلائز کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت کا اندازہ ہونا. ورتھ کا مطلب قدر و قیمت، ریئلائز اندازہ ہونا. ایک آدمی بدقسمتی سے تحفظ کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں جانتا جب تک کہ وہ اس کا ذائقہ نہیں چکھ لیتا. دوسری سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. اٹ از ریلیٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے. وائل اے ڈیئر واز بینگ روسٹڈ، کہ جب ایک ہرن جو تھا اس کو بونا جا رہا تھا. فور نوشیرواں، اے کنگ آف پرشیا، ایران کے ایک مشہور بادشاہ. نوشیرواں کے لیے فیمس فار ہز جسٹس، وہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا. نو سالٹ کوڈ بی فاؤنڈ، کہ کوئی بھی نمک نہ ملا. A boy was sent، ایک لڑکے کو بھیجا گیا. ٹو اے ولیج، گاؤں میں. ٹو برنگ سم سالٹ، کہ وہ کچھ نمک لے کر آئے. دا بوائے براٹ اٹ، وہ لڑکا لے آیا. اینڈ پریزینٹڈ اٹ ٹو دا کنگ، اور بادشاہ کو پیش کیا. ہو آسکڈ، جس نے پوچھا. ویدر ہی ہیڈ پیڈ فار اٹ، کہ کیا اس نے اس کی قیمت ادا کی ہے. نو سیڈ دا بوائے، لڑکے نے کہا نہیں. پے فار دا سالٹ، جاؤ اور نمک کی قیمت ادا کرو. سیٹ دا کنگ، بادشاہ نے کہا. لیسٹ اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رواج بن جائے. اینڈ دا ولیج بی روئنڈ، اور گاؤں تباہ ہو جائے. ہیونگ بین آسکڈ، جب پوچھا گیا. واٹ ہارم کوڈ ارائز، کیا نقصان ہو سکتا تھا. فرام سچ اے ٹریفلنگ ڈیمانڈ، اس چھوٹے سے تقاضے کے ساتھ. The foundation of oppression was small in the world، said the king۔ فاؤنڈیشن، بنیاد. oppression، ظلم. بادشاہ نے کہا دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی ہی تھی. whoever enlarged it، جس نے بھی اس میں اضافہ کیا، اس کو بڑھاوا دیا. so that it reached its present magnitude، کہ یہ اب اپنے موجودہ حجم تک پہنچ گیا. is at fault، وہ غلطی پہ، یعنی جس نے بھی اس کو سٹارٹ کیا. if the king eats one apple from the garden of the subject، اگر بادشاہ رعایا میں سے کسی ایک باغ میں سے ایک سیب کھا لیتا ہے. his slaves will pull down the whole tree، تو اس کے غلام پورے درخت کو اکھاڑ پھینکیں گے. for 5 eggs which the king allows to be taken by force،
5 انڈوں کے عوض جسے بادشاہ طاقت سے لینے کی اجازت دے دیتا ہے. دا پیپل بلونگنگ ٹو ہز آرمی ول پٹ 1,000 فاؤلس آن دا اسپٹ. فاؤلس کہتے ہیں پرندوں کو، اسپٹ کا مطلب نیزے پر. تو اس کی فوج سے متعلق لوگ ہزاروں پرندے کباب کی سیخ پر چڑھا دیں گے. A tyrant doesn't remain in the world. tyrant کا مطلب ظالم. ایک ظالم دنیا میں موجود نہیں رہتا. But the curse on him abides forever. curse لعنت، لیکن اس پر پڑنے والی لعنت ہمیشہ موجود رہتی ہے. اگلی کہانی ہم دیکھتے ہیں. A king fell seriously ill. ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا. And all hopes of his recovery vanished. اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں. The more the disease was cured, the more it became painful. جتنا زیادہ اس مرض کا علاج کیا جاتا اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوتی جاتی. At last the physicians agreed. آخر کار تمام معالج یا حکیم، علاج کرنے والے اس بات پہ متفق ہوئے that this disease could not be cured، کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا except by means of bile. بائل کہتے ہیں جگر سے نکلنے والا سفرہ یا سبز یا زرد مواد کسی کا حاصل کیا جائے of a person، شخص کا endued with certain qualities، جس میں کچھ خاص قسم کی خوبیاں ہوں. Order was issued to search for an individual of this kind. اس قسم کے فرد کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. ایک کسان کا ایک بیٹا تلاش کیا گیا جس میں ڈاکٹر کی بیان کردہ خوبیاں موجود تھیں. The king summoned. summoned کا مطلب ہوتا ہے بلاوا بھیجنا، حکم دینا. The father and the mother of the boy. بادشاہ نے لڑکے کے والد اور والدہ کو بلا بھیجا. Whose consent. consent کا مطلب رضامندی، جس کی رضامندی he got by giving them a huge amount of wealth. بہت زیادہ رقم دے کے جس نے ان کی رضامندی حاصل کر لی. The قاضی issued a decree. decree کا مطلب حکم نامہ. قاضی نے فرمان جاری کر دیا to shed the blood of a person. کسی شخص کا قتل کرنے کا. for the health of the king. بادشاہ کی صحت یابی کے لیے. The boy was brought to the altar. لڑکے کو قربان گاہ پہ لایا گیا. and the executioner اور جلاد was directed. اس کو حکم دیا گیا to slaughter the boy کہ لڑکے کو ذبح کر دے. when all was ready. جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں. the boy looked towards the sky and smiled. تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا. why do you laugh in such a position. تم ایسی حالت میں کیوں ہنستے ہو، مسکراتے ہو. the king asked. بادشاہ نے پوچھا. a son looks to the affection of his parents. ایک بیٹا اپنے والدین کی محبت کی طرف دیکھتا ہے. said the boy. لڑکے نے پوچھا. if they fail. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں. they are expected to bring the case before the قاضی to seek justice. تو انصاف حاصل کرنے کے لیے مقدمہ جو ہے وہ قاضی کے سامنے لایا جائے. بٹ ان دس پریزنٹ کیس. لیکن اس موجودہ واقعے میں دا پیرنٹس ہیو ایگری ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ فار دا ٹریش آف دس ورلڈ. ٹریش کچرے کو کہتے ہیں، تو یہاں دنیا کی دولت کو وہ کچرا کہتا ہے کہ والدین جو ہے وہ میرا خون بہانے کے لیے اس کے عوض انہوں نے اس دنیا کا کچرا چنا. دا قاضی ہیز ایشوڈ اے ڈکری ٹو کل می. قاضی نے حکم نامہ جاری کیا مجھے مارنے کا. دا کنگ تھنکس ہی ول ریکور ہز ہیلتھ اونلی تھرو مائی سلینگ. بادشاہ سوچتا ہے کہ صرف وہ میرا خون بہانے سے صحت یاب ہو جائے گا. اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج بسائڈ گاڈ المائٹی. اور اللہ کے سوا میں کہیں اپنی پناہ نہیں پاتا. ٹو ہوز شیل آئی کمپلین. میں کس کے سامنے گڑ گڑاؤں، کس کے سامنے شکایت لگاؤں. اگینسٹ یور بروٹیلٹی. تم لوگوں کے ظلم کی. اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس فرام یور ہینڈ. اگر آپ کے ہاتھ سے ہی مجھے انصاف حاصل کرنا ہے. دا کنگ فیل ڈسٹربڈ. بادشاہ سے پریشان ہوا. اینڈ اور ہیئرنگ دیز ورڈز. اور ان الفاظ کو سن کے ہی کوڈنٹ کنٹرول ہز ٹیئرز. وہ اپنے آنسوں پہ قابو نہ پا سکا. اینڈ سیڈ. اس نے کہا اٹ از بیٹر فار می ٹو ڈائی. میرے لیے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. دین ٹو شیڈ دا بلڈ آف این انوسینٹ بوائے. کسی بے گناہ لڑکے کا خون بہانے سے بہتر ہے میں مر جاؤں. ہی کس دا ہیڈ. اس نے سر چوما. اینڈ آئیز آف دا بوائے. اور اس کی آنکھوں کو چوما. اینڈ پریزینٹڈ ہم ود اے لاٹ آف ویلتھ. اور بہت زیادہ دولت اسے دی. اٹ از سیڈ. یہ کہا جاتا ہے دیٹ دا کنگ آلسو ریکورڈ ود ان اے ویک. کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے میں صحت یاب ہو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسٹے ٹیون ٹو مائی چینل. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.